تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FGN چینل کے ناظرین ایک بار پھر لیے حاضر ہیں پروگرام ایک نئی صبح، اور ایک نئی صبح پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ صبح صبح اللہ کے محبوب بندوں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ ہم سے کہا بھی جاتا ہے کہ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اور صبح ہو یا شام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر بندے کو کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ آج بھی بہت ساری گفتگو ہوگی، ایک خاص ٹاپک پر ہم جو ہے وہ کلام کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی تشریف فرما ہوں گے۔ میں چلتا ہوں ہمارے دل کی جانب جو ہے وہ تشریف فرما ہیں مبلغ دعوت اسلامی مظفر بھائی۔ مظفر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ۔ اور ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواں موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی آواز میں ہم جو ہے وہ کلام بھی سنیں گے۔ ہمارے نعت خواں جو ہے وہ تمیم بھائی، کیسے ہیں تمیم بھائی؟ خیریت؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے اور ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، وقت مقررہ پہ کلام بھی شامل کیے جائیں گے، گفتگو بھی شامل ہوگی، اور بہت کچھ ہم سننے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دیکھیں صبح کا وقت ہے، اور صبح کا وقت بھی انسان کو عبادت الہی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں گزارنا چاہیے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک درود پاک کی فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، درود پاک کتنا آسان ہے، درود پاک پڑھنا بھی بہت آسان ہے، اور بندہ درود پڑھتا ہے تو فضائل جو ہے اسے ڈھیروں ڈھیر، نیکیاں جو ہیں اسے ڈھیروں ڈھیر مل رہی ہوتی ہیں۔ اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ دیکھیں قیامت کے دن کے بارے میں کس نے نہیں سنا؟ ہولناک دن ہوگا، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اس وقت جسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، واقعی میں وہی کامیاب انسان ہوگا۔ اور اس کے لیے کتنا آسان سا وظیفہ دیا گیا، جو کوئی شخص 10 مرتبہ صبح درود پڑھتا ہے، 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، درود پاک پڑھنا چاہیے، درود پاک کی جو ہے وہ کثرت کرنی چاہیے اور عادت بھی بنانی چاہیے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جو کوئی شخص 313 مرتبہ روزانہ درود پڑھتا ہے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم حضور کو یاد کریں، حضور کو ہر موڑ پہ یاد رکھیں، اور حضور پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ ناظرین ایک ٹاپک ہوگا، ایک خاص گفتگو ہوگی، اور بہت اہم ٹاپک ہے آج کا۔ کیا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن کریم کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں، اور ناظرین جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، خوب توجہ کے ساتھ، خوب اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کی سعادت حاصل کیجیے، انشاءاللہ بڑی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ آئیے تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
حجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب تلاوت قرآن کریم کرنے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، اب ہم چلیں گے انشاءاللہ کلام کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں کہ ہماری اسکرین پہ آپ کو ایک واٹس اپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، تو اگر آپ اپنی کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، یا جو ٹاپک ہے ہمارا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ گفتگو ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. لائیو چیٹ کے ذریعے کمنٹ باکس بھی جو ہے وہ اوپن ہے، آپ وہاں پہ بھی جا کے کمنٹ کر سکتے ہیں، یا پھر اپنی وائس کے ذریعے، اپنی آڈیوز کے ذریعے ہمیں واٹس ایپ پہ بھی سینڈ کر کے اپنے اس پروگرام میں حصہ ملا سکتے ہیں. ناظرین اکرام، تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے کلام بھی شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ٹاپک کی طرف چلیں گے. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی پیارا ہے. کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے، جب تک ایک کلام سنتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قسمت میں میرے چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت جنت تو گوارا ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی کسار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ مدینہ ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی. ان کے قریب بستا میں بستا، ان کے قریب بستا، دل کو قرار ہوتا. ان کے قریب بستا، دل کو قرار ہوتا. کیونکہ یا رسول اللہ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے. 2 گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی. ان کے
قریب ہوتا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا اور آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے ہاں آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پہ صدقے ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا کہاں کا منصب کہاں کی دولت کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پہ صدقے ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا اور بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا مگر اب تو اس سے آقا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے آقا میں بلائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا ہاں میں نے بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اس سے آقا انتظار ہوتا یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے ارے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے اور ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے بے چین دل
کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، مگر اب تو اس سے آقا، مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، اور جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آیا، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، نہ ہو مایوس دیوانہ پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، اور وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، کیوں سب کی ٹھوکروں پر، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر بخار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، اور یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وسعت گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وسعت گنبد، اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، اور سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے، سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے، ہاں سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے، دل مضطرب کو لے کے، دل مضطرب کو لے کے نہیں اعتبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کی وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. ناظرین اکرام، واقعی میں مدینہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کے دل مچل جایا کرتے ہیں. جب مدینہ کی بات چھڑتی ہے تو عاشقان رسول کی نگاہیں اشکبار ہو جاتی ہیں، ان کے دل جو ہے وہ مدینہ کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں. شاعر کہتے ہیں نا، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ. ناظرین، مدینہ وہ مبارک شہر ہے، وہ مبارک جگہ ہے کہ جہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں. حضور کے رہنے کی وجہ سے مدینہ جو ہے وہ سب سے خوبصورت جگہ، سب سے دنیا کے اندر سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہمیت کی حامل جو جگہ ہے وہ مدینہ ہے. وجہ کیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے. اور لوگوں کی خواہشیں، عاشقوں کی التجائیں یہ ہوا کرتی ہیں، کہتے ہیں نا، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. جی ہاں، مدینہ وہ جگہ ہے ناظرین کہ جہاں پر 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے حاضری دیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے ہیں. مدینہ جو ہے وہ، اور خاص کر مدینہ کا وہ حصہ، وہ جگہ کہ جہاں پر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم نازنین ہے، حضور کا جسد اقدس جہاں پر تشریف فرما ہے، وہ جگہ تمام جگہوں سے، یہاں تک کہ عرش و کرسی سے، اور کہا جاتا ہے دنیا میں جو سب سے اہم جگہ ہیں ان تمام جگہوں سے، عرش و کرسی سے، یہاں تک کہ جنت سے بھی افضل ہے وہ جگہ کہ جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسد اقدس رکھا ہوا ہے. کاش وہ جگہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہو، ہم بھی در رسول پر حاضر ہوں اور ہم بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیار میں پہنچیں، اور کاش ہمیں بھی بلاوا مل جائے. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. ناظرین اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مدینہ، دا موسٹ بیوٹیفل سٹی ان دا ورلڈ. مدینہ جس کو سب سے خوبصورت شہر بھی کہا جاتا ہے. مدینہ کی فضائل کیا ہیں، مدینہ کی خصوصیات کیا ہیں، اور مدینہ کی امپورٹنس، مدینہ کی اہمیت پر ہم آج بہت سارا کلام کریں گے، اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. میں سب سے پہلے جو ہے وہ مظفر بھائی کی طرف چلوں گا. مظفر بھائی، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن پاک ہمارے لیے سب سے اہمیت کی کتاب ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، تو قرآن میں مدینہ کا تذکرہ اگر آیا ہو تو وہ بیان فرمائیں. اور مدینہ کے واقعی میں جب جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، جس چیز کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اس کو اتنے ہی القابات سے نوازا جاتا ہے، اتنے ہی ناموں سے نوازا جا رہا ہوتا ہے. تو مدینہ کے اور کیا کیا نام جو عاشقوں نے رکھے ہیں، جو اماموں نے رکھے ہیں، جو محدثین نے رکھے ہیں، تو وہ بھی بیان فرمائیں. اور مدینہ کا خاص کر قرآن پاک میں تذکرہ ہوا ہو تو وہی بیان فرمائیں. سبحان اللہ. ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. کیا بات، سبحان اللہ. حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، کیا بات ہے. غم کے مارے سلام کہتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ موسم بھی موسم حج قریب آتا جا رہا ہے، عاشقوں کے قافلے بھی روانہ ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آج یہ سلسلہ الحمدللہ مدینے کی یاد، مدینے کا ذکر. اور مدینے کا ذکر تو عاشقوں کی غذا ہے. صحیح. بلکہ امیر اہل سنت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ خدا اگر قیامت میں فرمائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی وہ میدان قیامت جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جہاں ہر ایک کو نجات حاصل کرنا ہوگی، جنت کے خواہش مند ہوں گے لوگ، حوض کوثر سے سیراب ہونا چاہیں گے، پل صراط پر کامیاب ہونا چاہیں گے، اور میزان عمل پر سرخرو ہونا چاہیں گے. وہاں بھی جو سرکار کے عاشق ہوں گے، دیوانے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں بھی مدینے کا نعرہ کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، مدینہ چاہیے. اللہ. تو مدینہ، اس کا تو بس ذکر جہاں بھی ہوتا ہے، ہر عاشق جو ہے وہ جھوم جاتا ہے، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اسلامی بھائی ہو، اسلامی بہنیں ہوں، سب مدینہ کی یاد میں الحمدللہ ان کے دل میں ایک حرکت، ایک ہلچل جو ہے
پیدا ہو جاتی ہے. صحیح. تو مدینہ پاک کا ذکر جو ہے الحمدللہ عز و جل قرآن پاک میں بھی ہے. میں آیت مبارکہ جو ہے سناتا ہوں. پارہ 28 سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں مدینہ پاک کا ذکر ہے. یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها اذل وللہ العزۃ ولرسولہ والمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. یہاں مدینہ پاک کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں سورہ منافقون کی آیت میں جی. اور اس کا ترجمہ کنز العرفان میں ہے. وہ کہتے ہیں قسم ہے اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا. اچھا. یہ منافقین کا قول بیان کیا گیا ہے کہ ایک معرکہ کے وقت جب وہ گئے تھے، اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم اس معرکے سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ کی طرف لوٹ گئے تو جو ہم میں عزت والا ہوگا وہ ذلت والے کو نکال دے گا. یعنی ان کے گمان میں معاذ اللہ وہ عزت والے تھے اور جو دیگر جو مسلمان تھے وہ ذلت والے ان کو گمان کر رہے تھے کہ یہ یہاں سے نہ نکال دیے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ عزت تو اللہ اور رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے. صحیح. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے، مگر منافقوں کو معلوم نہیں. اگر وہ یہ بات جانتے تو ایسا کبھی نہیں کہتے. اللہ اکبر. تو مدینہ کا ذکر جو ہے یہ آیت الحمدللہ اس میں آیا ہوا ہے. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دار الہجرت ہے، یہ ہجرت والا شہر ہے. کسی نے کہا ہے کہ جس شہر نے پائی تیری ہجرت کی سعادت. پہلے تو ہمارے آقا جہاں تشریف فرما ہوئے مکہ معظمہ، اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف، اب تک وہیں قبلہ تیری امت کا رہا ہے. اور جس شہر نے پائی تیری ہجرت کی سعادت، مکے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے. یعنی ایک بچے سے بھی پوچھا جائے نا مکے مدینے میں کیا زیادہ عزیز ہے، زیادہ کس کو پسند کرتے ہو، تو ہر ایک کا جواب جو ہے یہ مدینے عزیز بھی ہے. اور پلس یہ بھی ہے کہ یہ بھی دیکھا ہوگا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حاجی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. حاجی عمار صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت ماشاءاللہ. آپ نے حج بھی کیا ہے، آپ مدینہ شریف تشریف بھی لے جا چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے میں ہماری بھی حاضری جو ہے وہ کرم فرمائے اور ہماری بھی حاضری کا سامان بن جائے. تو ناظرین کرام، میں یہ بات کر رہا تھا کہ حاجی صاحب کہ بندہ جب حج پہ جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو اسے کعبے میں بھی جانا ہوتا ہے اور طواف بھی کرنا ہوتا ہے نا. تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں مکے جا رہا ہوں، ہے نا. کسی سے پوچھو کہاں جا رہے ہو، بھائی مدینہ شریف جا رہا ہوں. مدینے کا ہی ورڈ آ رہا ہے اس کی زبان پہ، مدینہ ہی مدینہ وہ کر رہا ہوتا ہے اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی مدینے جا رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں. حالانکہ طواف کرنا تو یہ تو حج کے جو ہے وہ ضروری کاموں میں سے ایک کام ہے. اس کے بغیر تو ہمارا حج بھی مکمل نہیں ہو سکتا. تو طواف بندہ کرتا ہے، کعبہ کی جو ہے وہ زیارتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن جا تو خانہ کعبہ کی طرف رہا ہے، لیکن جو ہے وہ مدینے بھی اس کی حاضری ہونی ہے. تو سارا جو ہے وہ کریڈٹ جو ہے وہ مدینے کو یوں ماشاءاللہ دے رہا ہوتا ہے کہ محبتوں کا اظہار ہوتا ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں. الحمدللہ. کیا بات ہے. تو مدینے کے جو دوسرے نام ہیں، بہت سارے نام بھی ہوں گے مدینے کے. اس بات کو جو ہے جو آپ نے بیان کیا نا الحمدللہ، یہ اگر آج ہم کر رہے ہیں نا تو یہ پیغام بھی اور یہ درس بھی ہمیں اعلیٰ حضرت سے ملا ہوا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی جب حاضری ہوئی تھی الحمدللہ حرمین طیبین میں، تو حالانکہ سفر حج ہے، عام طور پہ حج کا جو ہے سفر کہا جاتا ہے، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں حرمین طیبین میں جا رہا ہوں. لیکن اعلیٰ حضرت سے جو بھی پوچھتا نا، آپ نے جب نیت کی، عزم کیا، آپ ہر ایک کو یہی جواب دیتے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، میں مدینہ جا رہا ہوں. اور اپنے شعر میں آپ نے اظہار کیا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے ہم سے کہ نہضت کدھر کی. کیا بات ہے. کدھر کا ارادہ ہے، کدھر کا ارادہ ہے، کدھر کا عزم سفر ہے. تو جس نے بھی پوچھا تو میں مدینہ جا رہا ہوں. اور ان کے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. کیا بات ہے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے کہ اصل تو یہاں حاضر ہونا تھا، کہ یہاں حاضر ہو کر حج بھی قبول ہوگا. اس در پاک کی حاضری کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حج بھی کرا دیا. تو یہ عاشقوں کا الحمدللہ جو ہے انداز ہوتا ہے، اور ایک وفاداری بھی کہ ہم جا رہے ہیں خانہ کعبہ، ہم جا رہے ہیں کیونکہ خانہ کعبہ کو جو فضیلت ملی ہے، خانہ کعبہ میں ایسی بہت ساری برکتیں ہیں.
مسجد حرام ہے جہاں ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ملتا ہے، 2 رکعت کا 2,00,000 رکعت کے برابر ثواب ہے۔ اسی طرح حرم کے اندر بہت سارے متبرک مقامات ہیں، میدان عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اب یہ جہاں ہمارے آقا تشریف فرما ہوئے اس شہر کو اتنی بڑی سعادت مل گئی۔ تو جس شہر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، ہجرت فرمائی، اور پھر فتح مکہ کے بعد بھی آپ واپس جو ہے مکہ معظمہ کی طرف نہیں گئے بلکہ مدینہ منورہ ہی کو اپنایا۔ اس کو امیر اہل سنت نے پیش کیا کہ شاہ تم نے مدینہ اپنایا، کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے مدینے کی، اپنا روضہ اسی میں بنوایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ یعنی قیامت تک ہمارے آقا آرام فرما رہیں گے وہیں مدینہ منورہ میں، یہ مقدس شہر جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا کہ کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نئی دلہن۔ اللہ اکبر۔ کعبہ دلہن ہے، ایک دلہن ہونا ایسے ہی اس کی خوبصورتی کا، اس کے جو ہے حسن و جمال کا، اس کی فضیلتوں کا حامل ہوتا ہے، لیکن جو نئی دلہن ہوتی ہے خاندان کے اندر، اگر کوئی نئی نویلی دلہن آئی ہے تو اس کا زیادہ جو ہے ناز ہوتا ہے، اس کا زیادہ جو ہے اس کی سب کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ تو کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نئی دلہن، کیا بات ہے، یہ رشک آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے، اور دونوں بنی انیلی سجیلی بنی مگر، جو پی کے پاس ہو وہ سہاگن کنور کی ہے۔ یہ تو کعبہ بھی جو ہے اس کو ہمارے آقا نے عزت عظمت عطا فرمائی کہ پہلے خانہ کعبہ کا کیا حال ہو گیا تھا، تم آئے چھٹی بازی، رونق ہوئی پھر تازی، کعبہ ہوا پھر کعبہ، کر ڈالا تھا صنم خانہ۔ وہاں یہ انداز تھا، لیکن ہمارے آقا نے اسے پاک کر کے پھر سے اللہ کا گھر ایسا بنایا، تو وہ اس کو جو عظمتیں ملی۔ پھر ہمارے آقا، اب جب ہمارے آقا نے مدینہ منورہ کو اپنا لیا تو وہ شہر جو ہے وہ توجہ اور اس کا مرکز بن گیا۔ مدینہ منورہ کے بہت سارے نام علماء کرام نے کم و بیش 100 نام جو ہے نا اس شہر کے گنوائے، 100 یا 100 سے زائد بھی نام جو ہے علماء نے اس کے بیان کیے ہیں۔ کچھ نام جو ہے میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 مدینہ، مدینۃ الرسول۔ اچھا، یہ مدینہ نام بھی اسی لیے پڑا ہے، پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور یہاں کی آب و ہوا ایسی ہوتی تھی کہ کوئی جاتا تھا تو بیمار ہو جاتا تھا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز جب لگے، اس سرزمین پر پہنچے ہمارے آقا، تو یہ آپ کی نسبت سے مدینۃ النبی یا مدینۃ الرسول، یعنی نبی کا شہر، رسول کا شہر یہ کہلانے لگا، اور آب و ہوا ایسی تبدیل ہوئی الحمدللہ کہ اب تو بیماروں کو مشورہ دیا گیا، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، ذرا سی خاک لے جائے وہ ان کے آستانے سے۔ مدینے کی خاک اگر مل جائے، اگر بیمار ہو تو وہاں چلے جاؤ، شفا ہو جائے گی۔ ایک وہ آب و ہوا تھی کہ وہاں بیمار ہو جاتے تھے لوگ، لیکن ہمارے آقا کی برکت سے اب وہ ایسا بن گیا کہ اب بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ بندہ وہاں جاتا ہے تو ایک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو اٹیچمنٹ ہے، جو محبت ہے، جو پیار ہے، جو لگاؤ ہے، وہ وہاں پہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے بندے کا۔ اس کی فضا میں مہک ہے، اس کی ہوا میں جو ہے وہ تازگی ہے۔ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ جی ہاں، آپ نام جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چند نام جو ہے کم و بیش 12 نام، مزید یعنی 100 نام یا اور بھی زیادہ نام جو ہے علماء نے بیان کی ہے، میں چند نام عرض کرتا ہوں۔ مدینہ، مدینۃ الرسول، دار الابرار، نیکوں کا گھر، طابہ، مبارکہ، ناجیہ، عاصمہ، شافیہ، حسنہ، جزیرۃ العرب، دار الفتح،
کیا بات، اس طرح کے کئی نام الحمدللہ، دارالایمان، حسنہ، سبحان اللہ. یہ سارے نام جو ہے مدینہ منورہ کے القابات ہیں، ان کے نام ہیں، ان ناموں سے یاد کیا گیا. اور بھی مزید نام علماء نے جو ہے الحمدللہ صحیح ہے، بیان صحیح ہے. جتنی کوالٹیز بڑھتی جاتی ہیں پھر وہ کوالٹیز کے بیسس پہ نام جو ہے وہ کریٹ ہوتے جاتے ہیں. تو مدینہ شریف کے ماشاءاللہ بہت سارے نام ہیں کیونکہ بہت ساری خصوصیات ہیں. کیا کیا خصوصیات ہیں انشاءاللہ ہم آگے شامل کریں گے، اس کو بتائیں گے آپ کو کہ مدینہ شریف میں اور کیا کیا چیزیں ہیں. میں بڑھوں گا حاجی صاحب کی جانب. حاجی عمار صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت سارے فضائل تو بیان ہو گئے، لیکن میں چاہوں گا پھر سے آپ جو ہے آپ ماشاءاللہ وہاں پہ حاضر ہوئے اور آپ کے بھی کچھ تجربات رہے ہوں گے، اور احادیث کی روشنی میں اگر کچھ فضائل بیان ہوں اور کچھ جو ہے وہ آپ نے جو تجربات کیے ہوں وہ بیان ہوں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ مدنی صاحب کسی نے کیا خوب کہا اور بالکل حق کہا، وہ شہر محبت کیا جہاں مصطفیٰ ہے، جہاں مصطفیٰ، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہمیں مدینے میں جینا بھی نصیب ہو، مدینے میں مرنا بھی نصیب ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بلکہ مدینہ شریف کی ایک ایسی خصوصیت اور ایک ایسی یونیکنیس ہے جو شاید میرا خیال ہے اور کسی شہر کو حاصل نہیں ہے، صحیح صحیح. کہ یہاں مرنے والوں کے لیے بھی فضیلت ہے. اللہ اکبر. کہ احادیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، اللہ اللہ اللہ. جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ مدینے میں مرنے والوں کی میں شفاعت کروں گا. اللہ آپ غور کریں مدنی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے درس نظامی کیا ہے، عالم کورس آپ نے کیا ہے. میرا خیال ہے کہ کسی شہر میں مرنے کے بارے میں نہیں کہا جاتا ہوگا نا، صحیح. مرنے کے تعلق سے جو ہے وہ نہیں بتایا جاتا ہوگا کہ وہاں مرنے کی کیا فضیلت ہے. مگر شہر مدینہ وہ ایسا شہر ہے کہ جس کے بارے میں کیا خوب کہا برادر اعلی حضرت نے، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. کیا بات ہے. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. سیرے گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر. بات تو بالکل صحیح ہے، بات تو بالکل صحیح ہے کہ جب بندہ مدینے جاتا ہے تو اگر اس کا دل مردہ ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. بندہ جو ہے نا وہ جو کیفیت سے مر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک تازگی ملتی ہے، ایک زندگی مل رہی ہوتی ہے. ہم تو تمنا بھی کرتے ہیں نا، میں ہوں سنی رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. جی حقیقت تو یہی ہے مدنی صاحب. اور یہ بھی کیا خوب کہا گیا نا، کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، کیا بات ہے. گو حاضری 100 بار لیکن حسرت نہیں جاتی. مطلب دنیا کے کئی شہروں کا بندہ سفر کرتا ہے، کہتے ہیں نا دنیا دے سفرہ وچ بندہ تھک بھی تو جاندہ نے، اللہ پر شہر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. کیا بات ہے. پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. ایسا ہوتا ہے مدنی صاحب کہ اگر کتنی ہی بیوٹیفل سٹی کیوں نہ ہو بظاہر، مگر جب بندہ وہاں پہ ایک بار یا 2 بار یا 3 بار جاتا ہے یا اس کے 3-4 بار چلا گیا نا، بولتا ہے ٹھیک ہے اب دل بھر گیا، اب کہیں اور جاتے، اب کسی اور جگہ چلتے. مگر مدینہ ایسا ہے کہ بندہ وہاں پر جاتا ہے تو تڑپتا ہے، وہاں پہ رہنے کے لیے روتا ہے کہ کاش مجھے بقی شریف مل جائے. کیا بات. مطلب ایسا شہر جہاں مرنے کی بندہ دعا کر رہا ہے، اور پھر جب آتا ہے تو پھر تڑپتا ہے کہ یا اللہ مجھے پھر نصیب کر دے. مطلب علماء اکرام کو اگر آپ دیکھیں کتابیں بھری ہوئی ہے اس پر. مطلب میں سچی بات تو عرض ہے کہ ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ہماری FGN کی ٹیم کو، آپ سب کو کتنا شاندار ٹاپک جو ہے نا سلیکٹ کیا گیا.
بلکہ کچھ دیر میں تو اس کے بارے میں اس کا حق ادا کرنا میرا خیال ہے شاید یہ امپاسبل ہے، مگر ایٹ لیسٹ ناظرین کو اس کا ٹیسٹ ملے گا کہ مدینہ شریف سے محبت کیوں نہ کریں، ہے نا، مدینے کے تعلق سے بندہ کیوں نہ تڑپے. اور جیسے ماشاءاللہ آپ نے اوپننگ کی تھی نا، بات تو وہی ہے کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. حقیقت تو یہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ فرمائے. اور عشق کی بات تو یہی ہے کہ بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں بظاہر 53 ایئرز آپ جو ہے رہے، 53 سال آپ نے شہر مکہ کو نوازا، مگر عاشقوں کا یہ کہنا ہے کہ آج 1446 ہجری 1446 ہجری الحمدللہ جاری ہے. اور میرا خیال ہے اگر 53 ایئرز کے بعد اگر آپ دیکھ لیں ہجرت کے بعد تو کتنے سالوں سے میرے آقا مدینے میں جلوہ فرمائے. بلکہ مدینے کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ مدینے میں ہمارے لیے دگنی برکتیں رکھ جیسے تو نے مکے میں برکتیں رکھی. آپ غور کریں، بلکہ مکہ پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا شہر ہے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دگنی برکتوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو مدنی صاحب بس بات یہی ہے، اور اس پلیٹ فارم سے میں اپنے ویورز اور ہمارے ناظرین کو بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ مدینے حاضری کو بندہ اپنی پرائیورٹی کے لسٹ میں رکھے. آج کیا ہوتا ہے، بندہ کیا سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے بچوں کی پہلے شادی ہو جائے، میرا پہلے بینک بیلنس ہو جائے، میرا سٹیٹس ایسا ہو جائے، میرے پاس فلیٹ آ جائے، میرے پاس بنگلہ آ جائے، میری فلاں پرابلم دور ہو جائے، پھر میں مدینے جاؤں گا. مطلب اگر پہلی بات تو ذہن نہیں ہوتا. آج ہماری سوسائٹی میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے، ملٹی بلینئر ہے، ملٹی ملینئر ہے، مگر مدینے جانے کا ذہن نہیں. ساری دنیا انہوں نے دیکھی مگر مدینے نہیں جا رہے، مدینے جانے کے تعلق سے ذہن نہیں بنا رہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ اپنی ترجیحات کی، اپنی پرائیورٹی کی لسٹ میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ مدینے کی حاضری کو رکھے کہ اس کی برکت سے اس کے سارے دیگر جو ہے وہ کام انشاءاللہ بن جانے. تو بس مدینے کے لیے بندہ تڑپے، مدینے کے لیے بندہ ترسے. یہ جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں ہمارے لیے، یا جو کوئی تمنا بھی ہوتی ہے، اگر دنیاوی کوئی تمنا بھی ہے تو بھی ساری چیزیں ملنا تو مدینہ شریف سے ہی ہے. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہی ملنا ہے. تو باقی ساری چیزوں کو ہم جو فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کیوں کیا ہی اچھا ہو کہ مدینہ شریف جو ہماری فرسٹ پرائیورٹی پہ ہو. اچھا حاجی صاحب، میں نے ایک بات یہ بھی سنی ہے کہ بندہ حج کرنے سے پہلے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، جب وہ حج کر کے آ جاتا ہے اس کے بعد اس کی کیفیت میں اور چینجز آ جاتے ہیں، اس کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے. یعنی ایک بار دیکھنے کے بعد جی نہیں بھرتا، پھر دوبارہ تڑپ بڑھتی ہے، پھر جو ہے نا وہ تیسری بار بھی جاتا ہے، چوتھی بار بھی جاتا ہے، تو جاتے جاتے اس کی طرف اور مزید بڑھ رہی ہوتی ہے نا. واقعی اگر ہم دوسری چیزوں کو دیکھیں اپنی دنیاوی لائف میں، اگر دوسری جو ایگزامپلس لیں تو اس میں کیا ہے کہ بندہ ایک بار دیکھا، اب کیا ہوا کہ اس کی جو پہلے حسرت تھی اس کے مقابلے میں اب کم ہو گئی، اب وہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا. اکنامکس کا ایک لا اس میں جو ہے نا، لا آف ڈیمینشنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے. فار ایگزامپل کھانا اگر رکھا ہے ہمارے سامنے، بہت بھوک لگی ہے، میری فیوریٹ ڈش ہے بریانی، جیسے ہی میں پہلا لقمہ لوں گا نا تو اس کے بعد جب میں دوسرا لقمہ لوں گا تو مجھے ویسا مزہ فیل نہیں ہوگا جو مجھے پہلے لقمے میں آیا تھا. پھر کھاتے کھاتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں کہوں گا ارے ٹھیک ہے بس، بندہ ہاتھ روک لے گا اپنا کہ نا اب بس ہو گیا، اب مجھے اب اس کی جو ڈیزائر ہے، وہ سیٹسفیکشن جو اس کے اندر تھی وہ ختم ہو چکی. مگر جو آپ نے فرمایا واقعی حق ہے کہ بندہ جتنی بار مدینے جاتا ہے اور عشق کی کیفیت کے ساتھ جاتا ہے، حقیقت تو یہ نا یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شم دو سرا کا پروانہ بن کے جاؤ، دنیا کی ہر غرض سے بیگانہ ہو کے جاؤ. بندہ جائے، دعا کرے اور اس طریقے سے اس کیفیت سے حاضری دے، اس کا عشق بھی بڑھتا جائے گا، اس کی تڑپ بھی بڑھتی جائے گی، اور اس پر کرم ہی کرم ہوگا انشاءاللہ. تو پہلے تو ذہن بھی ہونا چاہیے، اور بندہ پھر جو ہے وہ اس کو حاضری بھی دینی چاہیے، اور حاضری کس انداز سے دینی چاہیے. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں وہ ہمارے ہیں بزرگوں کے انداز. یعنی بزرگان دین کو ہم دیکھیں کہ انہوں نے کس کس انداز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس پر اپنی اظہار محبت کا جو ہے وہ حق ادا کیا، اور محبتوں کا اظہار کیا، اور ایک حضور سے وارفتگی، حضور سے والہانہ پیار، حضور سے عقیدت، محبت، عشق جو ہے وہ کس طریقے سے ہمارے بزرگان دین نے جو ہے اپنے ادب کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے بتانے کی کوشش کی. میں بڑھوں گا مظفر بھائی کی طرف. مظفر بھائی، بزرگان دین کی بات چل رہی ہے، تو ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، یا کیا حاضری کا انداز ہونا چاہیے بندہ مدینے جائے تو؟ الحمدللہ عز و جل صحابہ کرام علیہم الرضوان
وہ خوش نصیب حضرات ہیں جنہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملا، اور پھر جب سرکار کی زیارت نصیب ہوتی ہے، سرکار کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی، تو سارے دکھ درد آپ بھول جایا کرتے تھے۔ تو جب حیات طیبہ میں رہے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کا جب معاملہ ہوا، تو یہ بھی گویا ایک قیامت جو ہے صحابہ کرام پر ٹوٹی۔ بعض ایسے صحابہ تھے جن کا مدینے میں رہنا ہی دشوار ہو گیا کہ جہاں جائیں مدینے میں آقا کے جلوے، آقا کی یادیں، تو بعض ایسے صحابہ تھے کہ مدینے میں رہنا غم کی وجہ سے جو ہے وہ دشوار ہو گیا، تو انہوں نے مدینہ منورہ سے دور سفر اختیار کر لیا۔ اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو ایسے بھی بعض صحابہ اور دیگر جو صحابہ تھے، اب وہ جیسا ہی موقع ملتا گھوم پھر کر روضہ رسول پر حاضر ہوتے، آنکھوں سے اشک جاری ہوتے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ایسے زبردست صحابی ہے کہ آپ کے ایک جو غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان ہے کہ کم و بیش 100 مرتبہ جو ہے میں نے نوٹ کیا ہے، میں نے غور کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب کبھی بھی کسی سفر پر جاتے تھے تو جاتے وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، سفر سے واپس آتے تھے، واپس آ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ یعنی یہ انداز تھا کہ میں کہیں سفر پہ جا رہا ہوں۔ بعض ایسے صحابہ کرام تھے، کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ نے کہیں روانہ فرمایا اسلام کی دعوت عام کرنے کے لیے، اور ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اب جب تم واپس آؤ گے نا تو اپنے نبی کو نہ پاؤ گے۔ لیکن وہ روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے سرکار کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی گویا خبر دیے۔ تو ایسا عاشقوں کا انداز ہوتا تھا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا با ادب طریقے سے۔ بعض ایسے تھے، ایک اعرابی جو ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے سامنے جب ذکر ہوا، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا، رسول ان کی شفاعت بھی کرے۔ دیا جا رہا ہے اے مومنو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو آ جاؤ حضور کی بارگاہ میں۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ صحیح۔ میں کر کے ستم اپنی جان پر، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا ہو بہت شرمندہ سا، آیا ہو بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ رسول اللہ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے، زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، میں بھی تو زائر روضہ ہوں رسول عربی،
مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے، میں کر کے ستم اپنی جان پر، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤں کر سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، یا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، کب ہو ردی شان، مجرم بلائے آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا اس آیت کی جو ہے تفسیر بیان کرتے ہوئے گویا اپنے شعر میں کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر یہ جو غلام آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، انہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے مجرموں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں پہنچ کر توبہ کرو گے، پھر رسول تمہاری شفاعت کریں گے تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ ذرا سوچئے اے عاشقان رسول، ذرا سوچئے کتنی بڑی سعادت ہے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور وہ آقا جن کی تعریف یہ بیان کی گئی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آیت تمہارے درمیان وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے، مسلمانوں پر کمال مہربان مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائلوں کی خوشی لا نہر کی ہے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے کہ آقا کی بارگاہ میں ہم اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچو، وہاں پہنچ کر جب بندے دعا کریں گے تو ان کی کیوں نہ سنی جائے گی، کیوں نہ ان کی بخشش ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر خواہ ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روضہ۔ تو یہ حاضری اللہ کرے کر کے ستم اپنی جان پر، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤں کر سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمایا رسول اللہ، یا رسول رسول اللہ، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں، اے سبز گنبد والے، اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا، آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا، شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے،
آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ یا رسول میں کی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت ایک میں کی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت پکتی ہے رستہ رحمت کا پکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں ایک میں ہی نہیں پوری امت ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار کچھ یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام تڑپ بھی اپنی برقرار رکھنی چاہیے شوق بھی رکھنا چاہیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں بھی گنگنانی چاہیے اور خاص کر میں دعوت دوں گا حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار کو آپ پڑھیں ناظرین واقعی میں اتنے بڑے عاشق رسول ہیں آپ ان کے اشعار کو جو ہے وہ صحیح سے تشریح کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو مزہ آئے گا اور تمنا بھی رکھیں دل کے اندر خواہش بھی رکھیں چلیں ابھی اسباب کم ہیں لیکن اسباب بنانے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ضرور ایک دن نگاہیں کرم اٹھائیں گے تو ہماری ساری جو ہے وہ بگڑے کام بنتے سنورتے چلے جائیں گے تمنا ہوگی شوق ہوگا ذوق ہوگا تو ایک دن ضرور حاضری ہوگی ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں اور سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں دیکھیں اسباب اپنی جگہ ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بلاتے ہیں تو اسباب یوں بنتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں عظیم شوق برقرار رکھنا چاہیے ذوق اور تڑپ رکھنی چاہیے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا آئیے چلتے ہیں آپ کے کمنٹس کی جانب اور کالز بھی آئی ہوئی ہیں تو کالز کی طرف بھی چلیں گے آئیے سب سے پہلے ہم آپ کے کمنٹس شامل کرتے ہیں پروگرام میں دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں یا کیا سننا چاہتے ہیں خواجہ پیر اشرف صاحب ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارہ، یہ کلام سنا دیجیے. اچھا انشاءاللہ شامل کریں گے. ایک اور بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ذکر احمد سے سینہ سجا ہے. مجھے ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، یہ کلام سنا دیجیے. اسی کے ساتھ ایک ہیں حسین کلاسز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. میری امی کا آپ کا پروگرام بہت پسند ہے. میری امی کو پوری فیملی بیٹھ کر دیکھتی ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے FGN چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. اور بھی ہیں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کئی ساری دل جوئیاں ہیں، کئی ساری جو ہیں وہ اپریشیٹ بھی کیا ہے کئی سارے لوگوں نے، اور کچھ فرمائشیں ہوں گی تو وہ بھی ہم انشاءاللہ شامل کریں گے. آئیے چند اشعار جو ہے وہ اس کلام کے بھی شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے کی طرف چلتے ہیں. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارہ. جی سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق سنبھل دو، میرا خالق سنبھل دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں سیاہ فریدی، کہاں سیاہ فریدی، کہاں سلسلہ تمہارا، نظر کرم خدا را، پیران پیر نظر کرم خدا را، روشن زمین نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جائیں گے، پھر وہاں سے انشاءاللہ فریاد کریں گے تو مدینے کا ٹکٹ مل ہی جائے گا، مدینے کا بلاوا بھی مل جائے گا. یہ اولیاء اکرام ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے نیک بندوں سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، وسیلے کا کام کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم تو وسیلے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، لوگوں وسیلہ تلاش کرو. کیونکہ آج کل ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے کوئی کام نہیں ہوتا. تو ہم جو ہے وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ کی عطا سے اللہ والے جو ہے نا ہماری فریاد ضرور سنیں گے، اور ہمارے کام جو ہے نا وہ سنورتے چلے جائیں گے. ناظرین اکرام، آئیے چلتے ہیں، کچھ کالز بھی آئی ہیں، ان کالز کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید ہمارے نعت خواہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کلام اور بھی شامل کرنے ہیں، انشاءاللہ کریں گے. لیکن آئیے آپ کی سب سے پہلے کالز کچھ لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امتیاز ہے، میں گلبرگہ شریف سے ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا مدینے میں زور سے بات کرنا اور سیلفی لینا ٹھیک ہے کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینے میں زور سے بات کرنا، مدینے کے ادب کے تعلق سے تو حاجی صاحب یوں فرمایا گیا نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ. یہ مدینہ شریف کو راستہ جا رہا ہے، ابھی مدینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مدینے کی طرف جانے والے راستے کی بات ہو رہی ہے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جاں چشم و سر کی ہے.
یہاں تو انسان کو سر سے چلنا چاہیے، اپنی آنکھیں اس راستے پہ بچھا دینی چاہیے. تو یوں ادب ہونا چاہیے اور ادب والوں کا انداز یوں ہونا چاہیے. اس پر اور مزید کیا فرمائیں گے؟ لے ساز آہستہ کہ شہر مدینہ ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی تو کہا گیا نا، سنبھل کر پاؤ رکھنا اے حاجیو شہر مدینہ ہے. شہر مدینہ میں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے. اللہ 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 اللہ. تو با ادب با نصیب، بس یہی میں مدنی صاحب عرض کروں گا. اور ہم کیا ادب کریں گے، کرنے والوں نے تو کیسے کیسے ادب کیا ہے مدینے کا. بس وہی جو آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے بڑوں سے بندہ رہنمائی لے، اور واقعی میں بندہ غور کرے کہ میں آیا کہاں ہوں، میں ہوں کہاں پر. صحیح. لوگ کہتے ہیں نا میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا. کبھی کبھی تو یہ کیفیت بنتی ہے کہ یار بندہ اتنا گندا وجود لے کر، اتنا گناہوں میں لتھڑا ہوا وجود لے کر کس طریقے سے حضور کی بارگاہ میں جائے. لیکن پھر ایک ڈھارس بھی ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ سہارا بھی ہوتا ہے. ان کے دربار میں نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ یہی تجھ سے ان کی جگہ پہ بیان کیا کہ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. جاؤ کہاں پکارو کسے، کس کا منہ تک، اللہ اکبر. کیا پرسش اور جا بھی سگے بے بے ہنر. ہنر کی ہے. اور سرکار کی بارگاہ سے اگر منہ جو ہے چھپائے تو پھر کہاں جائیں گے؟ اللہ اکبر. کہاں کون سی جگہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اگر، کیونکہ ہمارے پاس آداب و اطوار نہیں ہے. آپ بھی عرض کرتے سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کے ہے. اور سرکار ہم کمینوں کے اطوار پر نہ جائیں. آقا حضور اپنے کرم پر نظر پت کرے. اور ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ کدھر، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے. ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ کدھر کرے. تو ہم اگرچہ ہمارے اندر ادب نہیں ہے، وہ بارگاہ ہے، ادب کرنے والوں نے ادب کیا. اور جیسے آپ نے حرم کی زمین کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. یہ وہ بارگاہ ہے. اور پھر جو خاص طور پہ جب وہاں مدینے میں اگر پہنچ جائے، مدینہ کی فضاؤں میں داخل ہو جائے بندہ، تو وہاں کا تو ایسا ادب ہے کہ او پائے نظر، پیر تو پیر ہے، نظر کو بھی جہاں ادب کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. او پائے نظر ہوش میں آکوئے نبی ہے، پلکوں سے بھی چلنا تو جہاں بے ادبی ہے. اگر قدم تو قدم، اگر ہم اپنی پلکوں سے چلنا شروع کریں ادب کے باعث، تو یہ بھی یہاں پر بے ادبی ہے. اللہ پر اتنی ساری ایگزامپلز کے ساتھ، اتنی ساری مثالوں کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ بندے کو کتنا ادب اور کتنا احترام جو ہے وہ مدینہ شریف میں کرنا چاہیے. آئیے مزید کچھ کالز لیتے ہیں. اب یہ سیلفی کے بھی بارے میں انہوں نے جو کہا ہے کہ آج یہ آلہ جو ہے یہ ہماری ضرورت کے لیے ملا ہوا ہے، موبائل. اس سے اگر ہم کال کر رہے ہیں، اس سے ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، ضرورت کے تحت استعمال ہو. لیکن لوگوں نے آج اس کو جو نا ایک بالکل اب ایک طرح سے کھلونا بنا لیا ہے، ایک اپنا لازم و ملزوم کر لیا ہے. تو وہ بارگاہ تو ایسی ہے، میں تو یہ ناظرین سے بھی عرض کروں گا، جس سے اگر ممکن ہو سکے نا تو وہ موبائل کو گھر پر رکھ کر جائے، موبائل ساتھ میں لے کر ہی نہ جائے. اور اگر موبائل ہے یا وہاں کا بھی آپ نے لیا موبائل، تو استعمال کرتے وقت جو ہے نا یہ احتیاط کریں. وہ مقدس زمین، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حرم پاک میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 گناہ ہے، تو ایک گناہ کا بھی ثواب جو عذاب جو ہے وہ اس کا 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے. اور سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو وہاں تو آواز بلند کرنے سے بھی زندگی کے سارے اعمال برباد ہونے کی وعید دی گئی کہ اپنے آپس میں جس طرح سے تم بات کرتے ہو، سرکار کی بارگاہ میں اس طرح سے بات نہ کرو، آواز بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہیں خبر بھی نہ ہو. تو وہاں یہ سارا انداز اختیار کرنا. سنہری جالیوں کے اوپر بھی نا یہ لکھا ہوا ہے جی کہ اپنی آوازوں کو جو وہ بلند نہ کی جائے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، الحمدللہ بتایا گیا ہے اور یہ ادب جو ہے سکھایا گیا ہے. تو اب اگر موبائل لے کر بندہ اپنی سیلفی بنا رہا ہے، بعض لوگ تو گنبد خضرا جو ہے اس کی طرف پیٹ بھی کر دیتے ہیں، یعنی سامنے پیچھے مطلب بیک گراؤنڈ میں گنبد خضرا نظر آئے، اس لیے جو ہے اس طرح سے کر کے فوٹو لیتے ہیں. تو یہ سب کی کیا حاجت ہے اگر آپ کو کچھ یادگار، بلکہ بندے کا ہوش کہاں سلامت رہے جب اس بارگاہ میں حاضر ہو. ایک بھاگا ہوا غلام جب اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے، زندگی بھر کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، تو اس وقت ہوش اس کا کہاں سلامت، کہاں اس کو سوشل میڈیا کی اور لوگوں کی فکر ہونا چاہیے. بلکہ مدنی صاحب سرکار کی طرف توجہ کروں مظفر بھائی کہ جیسے بڑوں نے ہماری تربیت کی
کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو روضہ رسول کے سامنے سے نا اپنے گھر والوں کو ویڈیو کال کر رہے ہوتے. اچھا. اب وہ ویڈیو کال کر رہے ہیں, اب وہ نا اپنے گھر کی لیڈیز کو, خواتین کو کال کر رہے ہوتے. اب وہ سامنے جو ہے جو لیڈیز ہے وہ بھی مطلب اب ظاہر سے زیادہ وہ گھر میں ہے تو وہ کیسی کیفیت میں, کبھی کوئی لیٹا ہوا ہے, کبھی کوئی کچھ اور کام کر رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جب ویڈیو کال کر رہے ہیں نا تو ان کے گھر کی خواتین کو سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے, اللہ جتنے بھی لوگ. اب ظاہر سی بات ہے, اچھا ویڈیو کال میں لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے وہ کہہ بھی تو سکتے اپنے گھر سامنے والوں کو, کہنا وہ اپنے ویڈیو کو جو وہ آف کر لے, اپنے سامنے والے جو ہے وہ اپنا ویڈیو. پہلی بات تو مسجد نبوی شریف میں سرکار کی بارگاہ میں بادشاہوں کے اتنے بڑے بادشاہ کے بارگاہ میں آیا اور وہاں بھی جو ہے ویڈیو کال کر کے, مطلب یہ ہمت کیسی ہو رہی ہے, جرأت کیسی ہو رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ بھی اگر باہر ہے, کعبے کے طواف کے دوران بھی دیکھ لے یا مسجد نبوی شریف میں بھی ہے, اب وہ بندہ یہ نہیں غور کر رہا کہ میں اپنے گھر والوں کو تو دکھا رہا ہوں, مگر میرے گھر والوں کو سارے لوگ دیکھ رہے. اچھا اس سے اگر کئی لوگوں کا ذوق ڈائیورٹ ہوتا ہوگا, کئی لوگوں کا جو اگر خدا نہ خاصا اگر کوئی بد نگاہی میں مبتلا ہو رہا ہے, تو جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ اتنا مقدس شہر, اتنی بابرکت لمحات, تو اس میں وہ کتنے بڑے گناہوں میں وہ جو ہے وہ مبتلا ہو رہا ہے. یہ مقدس شہر ہے, مقدس جگہ ہے, اور کیوں نہ ہو کیونکہ حضور سرور کائنات جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں, تاجدار انبیاء, قرار قلب و سینہ, فیض گنجینہ, صاحب معطر پسینہ, نزول سکینہ, حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے, آرام فرما ہے. تو انسان کے ادب کا عالم کیا ہونا چاہیے. آئیے مزید کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں, اور کیا ناظرین پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں, سن لیتے ہیں. السلام علیکم علی بھائی, میں سمر جونپور اتر پردیش سے. میرا سوال آپ سے ہے, مدینہ شریف کی سب سے بڑی فضیلت قرآن یا حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی بھائی, انشاءاللہ آپ جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ملاقات کریں گے علی بھائی سے. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں. آج ان کی یاد بھی آ رہی ہے اور جو ہے وہ ناظرین نے بھی نام لیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں بھی مزید بلندیاں عطا فرمائیں. تو سب سے بڑی فضیلت مدینہ شریف کی کیا ہے, اس پر اگر کچھ روشنی ڈالیں تو. مدنی صاحب میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا پورا سلسلہ اسی پر چل رہا ہے. صحیح ہے. مطلب قرآن پاک کی آیتیں اور ماشاءاللہ کلام اور اشعار. میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ جو بھائی نے ہمارے سوال کیا ہے وہ سلسلہ انہوں نے دیکھا ہوگا تو جواب تو انہیں مل ہی گیا. ہاں, بہت ساری چیزیں پہلے ہی بھی بیان ہو چکی ہیں کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے نا مدنی صاحب. مطلب جی تو چاہ رہا ہے کہ بندہ گفتگو کرتا جائے, اتنے سارے ڈائمنشنز نکل رہے ہیں. ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس, بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے بیان کرنی ہے, شاید وقت ہوئی اختتام کی جانب ہے, لیکن پھر بھی انشاءاللہ مدینہ ہے ہی ایسا نا, مدینہ ہے ہی اتنا خوبصورت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ جو امیر سنت کا شعر ہے نا, آپ کے سوال کا جواب اس شعر میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. امیر سنت نے جو فرمایا کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. تو جو کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ, اس سے بڑھ کر فضیلت کی بات کیا ہو سکتی ہے. وہ مدینہ شریف میں موجود ہے, تو مدینہ کی فضیلت کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے. کہ خیر ہم چلتے ہیں حاجی صاحب کی طرف. حاجی صاحب آپ نے سفر کیا ہے ماشاءاللہ مدینہ کا, تو کوئی ایسا تجربہ رہا ہے, بار بار نصیب کرے, ہم سب کو بھی نصیب کرے, کوئی ایسا تجربہ رہا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ زائرین وہاں پہ جاتے ہیں تو ادھر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ کام بن جاتا ہے, وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. ایسے بہت سارے واقعات سنے ہیں ویسے, تو آپ اگر کچھ اس میں انکلوڈ کرنا چاہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کس طریقے سے انسان کو فیض پہنچا رہی ہوتی ہے. بات دراصل تو مدنی صاحب یہ ہے کہ میں چپ کھڑا ہوں مواجہ پہ سر جھکائے ہوئے, اللہ سناؤ کیسے فسانہ حضور جانتے ہیں. اللہ اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے غلاموں کے سارے حالات سے باخبر ہے نا, اور وہاں پر بارہا ایسا دیکھا گیا کہ کچھ کھانے کا اگر دل کر رہا ہے, اور کئی خبر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو اب یقین کرے کہ اگر آپ کو کوئی چیز کی جو تڑپ ہو رہی ہے نا کہ فلاں چیز ہی مجھے چاہیے, اور یقین کرے وہ الحمدللہ مل جاتی ہے, کوئی دینے والا دے دیتا ہے. بسا اوقات لوگوں کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا, پرسنلی بھی دیکھا گیا کہ مطلب میں کیا کروں, کیا عرض کروں, لباس کہے یا کوئی اور چیز کہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے بندے کے پاس, فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, ایک سچا واقعہ ہے یہ, اور یہ ہمارے انڈیا کے ایک اسلامی بھائی کا ہے کہ یوں سمجھ دیجئے کہ انہوں نے نا قرضہ لیا تھا. قرضہ لے کر وہ گئے تھے مدینہ منورہ, وہاں پر کچھ کام وغیرہ کرنے کے لیے بھی. اب ہوا یہ کہ وہاں گئے اور بظاہر جو ہے کوئی اسباب نہیں بن رہے تھے ان کے لیے,
مطلب جاب وغیرہ بھی نہیں ملی, دیگر معاملات بھی نہیں ہوئے, وہ حاضر ہو گئے مسجد نبوی شریف میں سرکار کی بارگاہ میں. سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے عرضی لگائی اور عرض کی یا رسول اللہ, نہ پیسے ہے نہ کوئی اسباب ہے, قرضہ بھی لے کر آیا, وقت بھی ختم ہو رہا ہے, مگر مجھے آپ کا مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا آقا. وہ عرض کرتے رہے, بعد سرکار کی بارگاہ میں عرضی لگائی. آپ یقین جانے مدنی صاحب کہ سرکار اپنے غلاموں سے حالات سے کیسے واقف ہے. یہ بالکل سچا واقعہ ہے کہ کوئی آیا ایک شخص اور اس بندے کو, جو ہمارے بھائی انڈیا کے, ان کو ایک بڑی رقم اس نے دے دی, اور وہ رقم یوں سمجھ لیجئے جتنا قرض انہوں نے انڈیا سے لے کر آئے تھے نا, اس سے بھی زیادہ موجود. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ریسنٹلی 2-3 دن پہلے ہی ہماری ایک ڈرائیور سے ملاقات ہوئی, ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھے, تنویر بھائی. تو وہ بتا رہے تھے کہ مدینہ شریف میں جب ان کی حاضری ہوئی اور جب معاہدہ شریف کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب, جیسی ہی ان کی نگاہ پڑی, وہ اپنی ان کے جذبات تھے, ان کی فیلنگز تھیں. وہ بیان کر رہے تھے کہ جیسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد پر میری نگاہ پڑی تو میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گیا. اب کیفیت بن گئی, اب بندہ نگاہیں نیچے کیے روئے جا رہا ہے, آنکھیں بند ہیں, اب اتنا رو رہا ہے. 1 گھنٹہ گزر گیا, 1.5 گھنٹہ گزر گیا. اس کے بعد جیسے ہی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ 2 بڑے کیک اس کے سامنے. بھئی کون رکھ کے گیا, کہاں سے گیا, کوئی جان نہ پہچان. انہوں نے خود مطلب بیان کیا اس طرح کی ساری چیزیں. مدنی صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ جو مدینے جاتا ہے نا, ایسی کرم نوازیاں اس پر ہوتی ہے, ایسی نوازشیں ہوتی ہے کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اور حقیقت یہی ہے مدنی صاحب, بلکہ وقت بڑا کم ہے. میں اپنے ناظرین کو, FGN چینل کے ویورز کو ایک سجیشن, ایک ریکویسٹ کروں گا کہ امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات, یہ بڑی شاندار بڑی پیاری کتاب ہے کہ بزرگوں پر کیسے کیسے کرم ہوا, کیسے کیسے جب بھوک لگی انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تو کھانا موجود تھا, تو کبھی کوئی آیا کہا کہ چلو میں تمہیں جو وہ کھانے کی دعوت دیتا ہوں. ایسے بڑی کرم نوازیاں ہوتی ہے. اور حقیقت تو یہی ہے مدنی صاحب جو آپ نے کہا نا کہ نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے, انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں. اور یہ وہ مبارک شہر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دار قبری وجبت لہو شفاعتی. جو مدینے کی خصوصیات ہے کئی ساری, اس میں سے یہ ہے کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو ہم سب مدینے جانے کے لیے کوششیں کریں, مدینے جانے کے لیے تڑپے, کوششیں کرتے رہے, اور بظاہر جو ہے نا اپنی سیونگز بھی کچھ نہ کچھ رکھے مدنی صاحب. صحیح بات ہے. کوشش بندہ جب کرتا ہے تو صرف ایسا نہیں ہوتا نا کہ بھائی بندے نے ارادہ بنا لیا, ذہن بنا لیا, اب اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا, اسباب پیدا نہیں کر رہا. تو یہ تو خیر کوشش کے بھی خلاف ہے. حقیقی کوشش وہی ہوتی ہے کہ بندہ اسباب بھی اختیار کرتا رہے, کچھ نہ کچھ سیونگ کرتا رہے. بندہ سوچے رہے میں کیسے جاؤں گا, میرا کیا ہوگا, مگر ایسا نہیں ہے. جب وہ, بلکہ بڑی پیاری بات الحمدللہ بتائی گئی تھی, تو اس کا مطلب ہم نے بھی اس کو سٹارٹ کیا فالو کرنا کہ اپنے گھر میں نا ایک الگ سے نا آپ نا ڈبہ بنا لیں, یا الگ سے نا گھر میں سیونگ کرنے کے لیے, کیا اس میں آپ جو ہو سکے ڈالیں, 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ, اپنی سیلری سے کچھ حصہ آپ الگ کر لیں, اپنی تجارت سے کوئی حصہ آپ الگ کر لیں. آپ یقین کریں جب ڈبے پہ نظر پڑے گی بندہ دعا بھی کرے گا یا اللہ کرم فرما دے, یا اللہ رحمت کی نظر کر دے. آپ یقین کریں مدنی صاحب ضرور کرم ہوگا اور مدینے کے لیے اسباب بھی بنیں گے. بلکہ میں ایک اور ریکویسٹ ہمارے FGN چینل کے ویور سے کرنا چاہوں گا کہ کئی ایسے لوگ جو تڑپ رہے, ترس رہے, رو بھی رہے کہ یا اللہ مدینہ دکھا دے, حضور کی بارگاہ میں بھی عرض کر رہے, مگر وہ اپنے پاسپورٹ نہیں بنا رہے, اپنے ڈاکیومنٹس کو کریکٹ نہیں کر رہے. بلکہ میں عرض کروں کہ مدینے جانے کے لیے نا پاسپورٹ جو ہے نا وہ آپ کا بیسک ہے, وہ فرسٹ سٹیپ ہے آپ کا. آپ کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو کیسے ہوگا. بلکہ مدنی صاحب میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, کئی ایسے لوگوں کو ان سے میری کمیونیکیشن ہے کہ ان کے پاس اگر پاسپورٹ ہوتا نا تو ان کی کب کے حاضری ہو گئی ہوتی. مطلب بظاہر اسباب ہے ان کے پاس, مطلب پیسے والے لوگ ہیں, مگر کوئی نہ کوئی وجہ سے نا وہ پاسپورٹ نہیں بنا رہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ بندہ دعا کر رہا ہے, سرکار کی بارگاہ میں عرض بھی کر رہا ہے, بے شک وہ بلائیں گے تو کرم ہوگا, جانا تو انہی کے کرم سے ہے, مگر بندہ اپنی کوشش بھی تو کرے. میں آپ کو مطلب اگر عرض کروں مدنی صاحب کہ ہمارے سائیں بھائی ہے, انہوں نے مطلب بڑی کوششوں سے الحمدللہ پاسپورٹ بنا لیا اپنا. اچھا کوشش کرے بندہ تو کیا نہیں ہوتا. آج ہمارے سوسائٹی میں دیکھے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو رینٹ کے گھروں پہ رہ رہے, الحمدللہ مگر پاسپورٹ بنا رہے. ان کا نیٹو پلیس اگر UP بھی ہے, کہیں بھی ہے, مگر جو لاء میں ایسے پروویژنز ہے کہ بندہ رینٹ ایگریمنٹ ہے, دیگر ڈاکیومنٹس کے ساتھ وہ بنا سکتا ہے. تو اب ہوا یہ کہ جب ان کا پاسپورٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا, پاسپورٹ آ گیا. اب انہوں نے کیا کیا نا, وہ پاسپورٹ کو سامنے رکھ کے دعا کرتے تھے, یا اللہ پاسپورٹ تو آ گیا, اس پر مدینے کا تھپا بھی لگ جائے. اب بندہ جو نا وہ دعا کرتا رہا. اور اب مدنی صاحب یقین کرے
1 سال کے اندر اندر کم و بیش 10 مہینوں کے اندر ہی ایسا کرم ہوا کہ ان کے مدینے جانے کے اسباب بنے. بلکہ مطلب کوشش کرے بندہ پاسپورٹ بنائے. ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے. ایک واقعہ تو آیا مطلب یہ تھا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں, وہ وہاں پہ ملاقات ہوئی کسی شخص سے, بوڑھے چاچا تھے, بڑے جو ہے نا وہ ضعیف قسم کے تھے, اور یہ ساری معاملات تھے. تو وہ اپنی اسٹوری بیان کر رہے تھے. مظفر بھائی یار یقین کریں کیا کمال کی اسٹوری تھی ان کی. مطلب وہ بندہ 1-1 روپیہ کر کے جوڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور جب اس کے پیسے مکمل ہو گئے تو اس کے پاس گھر بھی نہیں, مکان بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک دم تو نہیں کہ جو ہمارے آس پاس محلے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل سفید پوش ہوتے ہیں, جن کے پاس گھر مکان وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے, ایک بس تھوڑا سا جو ہے وہ پتے وغیرہ لا کر کے پورا جو ہے وہ بنا کر کے رکھتے ہیں اس طریقے سے. وہ اس طریقے کی اصلاحیں بھائی, اور وہ 1-1 روپیہ کر کے اس طریقے سے انہوں نے جوڑا, نہ گھر بنایا نہ کچھ, اور پورا کا پورا اٹھا کر کے پھر جو گھر کے اندر سامان تھا وہ سارا کا سارا بیچ باچ کے پھر وہاں پہنچے, اور کتنی جو ہے وہ پریشانیوں کے ساتھ, کتنی مشقتوں کے ساتھ وہاں پہنچے, اور وہ فریاد لگا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں, التجائیں کر رہے ہیں. مطلب عاشقوں کا انداز یہ ہوتا ہے. مطلب یہ نا مدنی صاحب ایک ایسا پوچھا گیا ہے کہ نا کیسے آئے ہو مدینہ, ایسے ایسے غریب, اور حقیقت تو یہ کہ آپ کو مدینے میں نا غریبوں کی تعداد زیادہ لگے. مطلب بظاہر بہت چھوٹا کام کر رہے, کسی کے یہاں جاب کر رہے, لیبر کام کر رہے, مگر مدینے جا رہے. ایسا ایک واقعہ کہ نا ایک بندہ ملا, وہ کہا کہ بھائی کیسے آئے مدینے, بولے سب کچھ اپنا بیچ کر آیا ہوں. اللہ اکبر. تو بولے بھائی اب جا کے کرو گے کیا؟ بڑا پیارا انہوں نے جواب دیا, وہی تو لینے آیا ہوں. صحیح, وہی تو لینے آیا ہوں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تو حضور کے دربار سے سب کچھ ملتا ہے, اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کے در سے جو بھیک ملتی ہے, اس سے سارے کام جو ہے وہ ہمارے سورتے چلے جاتے ہیں. لبوا ہے, آنکھیں بند ہے, پھیلی ہے جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. لبوا ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور یہاں تو ایسا ہے کہ اگر جو دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ تو دنیا میں کوئی اگر کچھ مانگ رہا ہوتا ہے نا, تو اپنے آپ کو ذلت کے مقام پہ پیش کر رہا ہوتا ہے. بھائی اپنی عزت اس نے داؤ پہ لگائی ہوتی ہے. جب کسی کے دروازے پہ ناک کرنے جاتا ہے, کھٹکھٹاتا ہے, اور پھر جو ہے کچھ مانگتا ہے, تو بے عزتی کے مقام پہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوتا ہے. اور یہاں تو ایسا ہے کہ ہم بھیک ملنے کے ساتھ ساتھ عزت میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی مدینہ جاتا ہے, پھر مدینے کے بعد اسے جو عزت ملتی ہے, جو شان ملتی ہے, جو رتبہ معاشرے میں ملتا ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں, ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. تو ناظرین اکرام, اس در سے لو لگانی چاہیے, اپنے اسباب بھی بڑھانے چاہیے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در پر حاضری کا سامان کرنا چاہیے. ہر بندے کی پہلی چوائس, اور عمار بھائی نے کہا نا کہ فرسٹ ٹاپ لسٹ پہ جو ہماری چیز ہونی چاہیے وہ ہے مدینہ شریف کی حاضری. آپ کو دنیا میں کسی بھی چیز کی حاجت ہے, اور ضرورت مند جو ہے اس کو تو میں پہلے جو ہے وہ کہوں گا کہ بھائی اگر ضرورت مند ہے, آپ کو کچھ خواہش ہے, کچھ بڑی تمنا ہے دل کے اندر, تو پہلے رخت سفر باندھ لیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر. بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی نا یہ چیز کر لیں. کیا بات. میں آپ کو عرض کروں کہ نا ماں باپ زندگی بھر اولاد کے لیے اتنا کچھ کرتے, اپنی کوئی چیز کو پورا نہیں کرتے, قربانیاں دیتے. باپ کے پاس بسا اوقات پیسے ہوتے, مگر پھر بھی وہ بازار سے گزرتے ہوئے اپنے لیے کچھ نہیں لیتا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لے لوں. تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا, تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو ریٹرن میں یہ چیز دے, ریٹرن میں نہ پیش کرے. کہ آپ غور کریں مدنی صاحب, پچھلے دنوں ہم ایک ہند مشاورت کی میٹنگ میں حاضر تھے. اللہ پاک ہمارے نگران ہند مشاورت سید عارف شاہ صاحب قبلہ کو سلامت باکرامت رکھے. کتنا پیارا ذہن دیا انہوں نے مظفر بھائی. انہوں نے کہا کہ جن کے ماں باپ زندہ ہے نا, وہ کوشش کرے کہ اپنے ماں باپ کو مدینے لے جائے, اپنے ماں باپ کو مکے لے جائے. بولے ایک ہاتھ میں ماں کا ہاتھ ہوگا, ایک ہاتھ میں والد کا ہاتھ ہوگا, اور جب وہ ساتھ میں لے کر طواف کرے گا, تو وہ کہا گیا نا کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت. روزانہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کعبہ معظمہ پر. 60 رحمتیں ان کے لیے جو طواف کر رہے, 40 ان کے لیے جو نماز پڑھ رہے, 20 ان پر صرف جو کعبے کو دیکھ رہے, اور والدین کی طرف رحمت کی نظر کرنا, وہ بھی عبادت. تو ایک ساتھ یہ دونوں چیز ہو رہی ہے کہ ماں کی بھی زیارت کر رہا ہے, والد کی بھی زیارت کر رہا ہے, کعبے کو بھی دیکھ رہا ہے, اور وہاں پر اگر بھرائی ہوئی آواز سے, دل کی کیفیت سے ماں اگر دعا کر دے, یا اللہ میرا بیٹا مجھے یہاں لایا, تو راضی کر, تو اس سے راضی ہو جا, میں اس سے راضی ہوں, تو اس سے راضی ہو جا. والد اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کرے, تو یہ وقت ہے مدنی صاحب اپنے والدین کو ریٹرن میں کچھ ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کا. اس سے حسین تحفہ کیا ہو سکتا ہے, اللہ, اس سے خوبصورت تحفہ کیا ہوتا ہے, کیا ہو سکتا ہے. ناظرین کرام, وقت بھی اختتام کی
جانب ہے، وقت کا پتہ نہیں چلتا. باقی بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے کوشچنس بھی ہیں، بہت سارا مواد بھی ہے، اور شاید ناظرین کے بھی بہت سارے سوالات جو ہیں ہمارے پاس ہیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید کچھ اور کہیں. انشاءاللہ پھر کبھی میں عرض کروں گا، جو حج کے لیے خوش نصیب جاتے ہیں اور حج کے بعد جو ہے سرکار کے روضے پر حاضر ہونا، زیارت کرنا، یہ بہت ضروری ہے الحمدللہ. تو اعلیٰ حضرت اس کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، وہ پاؤں دھرنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو راہ مدینہ ہے، اس میں اگر تکالیف بھی آئیں، مدینہ منورہ میں اگر کوئی تکلیف پہنچے آب و ہوا کی، وہاں کا ٹیمپریچر ابھی فی الحال جو گرمی کے موسم چل رہے ہیں، اس سال بھی حج پہ یہ اخباری جو ہے رپورٹ میں اور نیوز وغیرہ میں بھی اس تعلق سے یہ ہو رہا تھا کہ ابھی فی الحال بلکہ پچھلے سال بھی تقریباً 45-50 ڈگری سینٹی گریڈ تک وہاں کا جو ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے، اور گرمی سے بعض اموات بھی ہوئی، لوگوں کی ہائیڈریشن ہوئے، دیگر معاملات ہوئے. لیکن وہ مبارک مہینہ، وہ مبارک شہر، اگر اس کے راستے میں یا وہاں پہنچ کر اگر موت بھی آ جائے تو یہ خوش نصیبوں کو ہی آتی ہے. ٹھہر جا روح مضطر تو نکل جانا مدینے میں، خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جب سفر حج کے بعد جب مدینہ جب جاتے ہیں نا، اور یہاں کیا کیا اور وہاں جا کے کیا کریں گے، اس کا بڑا خوبصورت جو ہے نا چند اشعار میں جو آپ نے پیش کیا ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. ساری دنیا کا کعبہ ہے وہ خانہ کعبہ، سب اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے، اس کا طواف کرتے ہیں. لیکن خانہ کعبہ کس کا طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ کس کی طرف توجہ رکھتا ہے؟ تو آپ خود فرماتے ہیں مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو کہ ساری جو جس کے گرد تم پھرا کرتے تھے، وہ اگر اس کو اگر عشق ہے، وہ اگر اس کی حسرت پوچھنا ہے. اعلیٰ حضرت کا تذکرہ چھڑ چکا ہے اور وقت جو ہے وہ اختتام کی جانب ہے. لیکن حضور سید اعلیٰ حضرت کا انداز کیا ہے، عشق کیا ہے. کانٹے کو ایک بار اعلیٰ حضرت جو ہے کانٹے کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے شعر میں فرما رہے ہیں کہ بھائی پاؤں میں جب کانٹا چبھ جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی وہ تمہاری جگہ نہیں ہے، آ دل میں آ میری جان دل میں آ، دل میں ہے رستہ تیرا. اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت کا یہ انداز ہے، عاشقوں کا یہ انداز ہے، تو ان سے ہمیں جو ہے وہ سبق حاصل کرنا چاہیے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. ناظرین کرام، وقت اختتام کی جانب ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی معلومات کے ساتھ، اور پھر مزید ہم جو ہے اس جو ہے ٹاپک پہ انشاءاللہ کسی دن پھر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے. جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے، اپنا بے حد خیال رکھیے. آئیے مل کر درود و سلام بھی پڑھ لیتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیبی یا رسول اللہ، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. یا اللہ عز و جل، جس طریقے سے ہم نے یہاں پر جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھا، سنہری جالیوں کے سامنے ابھی جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، پریشان ہیں، ان تمام کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ عز و جل، ہمارا یہاں جمع
ہو کر تیرے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ناظرین جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان کے دل میں، ہمارے دل میں جو نیک جائز تمنائیں ہیں ان تمام تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کی بار بار با ادب مدینہ منورہ کے سامنے با ادب حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں بار بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا پیارا مدینہ، اپنا پیارا پیارا کعبہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو